جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا HCI میں جو یوزیبلٹی گولز ہیں اور یوزر ایکسپیرینس گولز. HCI میں جتنا بھی ڈسکس کریں گے یوزیبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ بار بار آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یوزیبلٹی کو ہی اس نے بار بار ڈسکرائب کیا ہوا ہے. اب نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوزیبلٹی کو اس نے کوالٹی کو فوکس کرتے ہوئے کہ ان کے درمیان ریلیشن شپ کو کریٹ کرتے ہوئے اس نے یوزیبلٹی کو ایکسپلین کیا کہ یوزیبلٹی کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ کوالٹی کیا ہے. کوالٹی کی کافی ساری مطلب ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں, جیسے کہ امریکن ہیریٹیج ڈکشنری کے مطابق کریکٹرسٹکس آر ایٹریبیوٹ آف سم تھنگ اٹ از کالڈ کوالٹی. اسی طرح برٹش ڈیفینس انڈسٹری کوالٹی ایشورنس پینل نے بھی ایک ڈیفینیشن پیش کی کہ کوالٹی از کنفارمنس آف اسپیسیفیکیشنس. اسپیسیفیکیشنس آپ لوگوں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جیسے ڈسکرائب کی گئی ہیں کہ بھی اسپیسیفیکیشن کیا ہوتی ہیں. کسی بھی پروڈکٹ کو یا سافٹ ویئر کو جب ہم بناتے ہیں تو اس کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں اس کو مینشن کرتے ہیں. اسی طرح اکارڈنگ ٹو فلپ کراس بائی کوالٹی از کنفارمنس ٹو ریکوائرمنٹس. اس نے بالکل وہی ڈیفینیشن دی ہے, جسٹ اسپیسیفیکیشنس کو ریکوائرمنٹ سے چینج کر دیا ہے. دونوں کے سرونیم ایک جیسے ہی ہیں تقریباً. اسی طرح جرن سیز کوالٹی از فٹنس فار پرپز آف یوز. یعنی کہ آپ اگر ہم اپنی جنرل لائف میں بھی کوالٹی کو دیکھیں تو کیا چیز ہے کوالٹی. کوالٹی کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی چیز جو یوزر ریکوائرمنٹ کے ایکول ہو. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ واہ یہ چیز ہونی چاہیے, مطلب دیکھا یہ کوالٹی کتنی اچھی ہے, مطلب آپ خوش ہو جاتے ہیں اس کو ہاتھ لگانے سے یا اس کو دیکھنے سے یا اس کو فیل کرنے سے. آپ کہتے ہو اس کی کوالٹی تو بہت زبردست ہے. یا پھر اگر کوئی چیز آپ نے لے لی تھی اور اس کو آپ استعمال کرے, آپ کو پتہ نہیں تھا وہ کس کوالٹی کی ہے, لیکن وہ یوز ٹائم جتنا ٹائم ہم نے اس کو استعمال کیا آپ نے دیکھا کہ وہ پائیدار رہا ہے, تو آپ نے کہا کہ اس کی کوالٹی بڑی اچھی تھی, اس نے کافی عرصے تک ہمارے ساتھ دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوالٹی ہے. تو اسی طرح ہم اگر یوزیبلٹی کو دیکھیں اس کو کمپیئر کرتے ہوئے, تو یوزیبلٹی کا مطلب یہ ہوا کہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ اس میں یوزیبلٹی کا عنصر بھی ہونا چاہیے. اگر ایک چیز کی کوالٹی بہت اچھی ہے لیکن اس کی یوزیبلٹی نہیں ہے تو اس کی اچھی کوالٹی ہونے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. بھائی ایک چیز ہے اس کی ہائی فائی کوالٹی ہے, بڑی زبردست ہے, لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. ڈفرینٹ وجوہات. ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنا مشکل ہو سکتا ہے اس کو استعمال میں لانا کافی مہنگا پڑتا ہو, یا آپ کے گھر کا ماحول اس چیز کو ایڈجسٹ نہ کر سکے. تو اس طرح اس کی اگر یوزیبلٹی اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی کوالٹی کا ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایک ریلیشن شپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کوالٹی اور یوزیبلٹی, اگر آپ سافٹ ویئر کے ریفرنس سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن یہ بنے گی: دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اے سافٹ ویئر پروڈکٹ ایکسیبٹس دیز کریکٹرسٹکس. اب وہ کون کون سی کریکٹرسٹکس ہیں؟ فنکشنالٹی, ریلائبلٹی, یوزیبلٹی, ایفیشنسی, مینٹینیبلٹی اینڈ پورٹیبلٹی. اگر یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اس پروڈکٹ میں یا آپ کے سافٹ ویئر میں کوالٹی کے ساتھ ساتھ یوزیبلٹی بھی ہے. اچھا, میں نے یہ ویڈیو پہ ایک ڈائیگرام لگائی ہوئی ہے, اس میں آپ کو ایک ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی انٹر ڈسپلنری نیشن آف HCI, کہ HCI بیسیکلی کن کن فیکٹرز کو دیکھتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی یوزر ریکوائرمنٹس کو جا کے دیکھ رہی ہوگی یا کوالٹی کو دیکھ رہی ہوگی. یہ ان کے درمیان ایک برج کریٹ کر رہی ہے. ایکچولی آپ کے سسٹم, نہ وہ آپ کے سسٹم کو ڈیزائن کر رہی ہے, نہ وہ آپ کی یوزر کو جا کے اس کی معلومات کر رہی ہے. وہ ان دونوں کے درمیان ایکچولی ایک برج جو ہے وہ بنا رہی ہے. جس میں دیکھیں اوپر پہلا ایک جو ٹاپک ہے وہ ہے آرگنائزیشن فیکٹرز. اس کو یہ ڈیل کرتی ہے. اس میں کیا ہیں؟ ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے, کیا وہ جو سافٹ ویئر آپ نے بنایا اس میں ٹریننگ کی ضرورت ہے, جاب ڈیزائن, کتنی طرح کی جابز اس میں آئیں گی, پولیٹکس یعنی کہ آپ کی سیاست اس میں کیا رول پلے کرتی ہے, رولز آف ورک آرگنائزیشن میں اس کے کیا رولز ہیں. سیکنڈ جو آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے انوائرمنٹل فیکٹر, کہ جہاں پہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ نوائز تو نہیں ہے, ہیٹنگ گرمی تو نہیں ہے, وینٹیلیشن کی ضرورت تو نہیں ہے, وہاں پہ مطلب کو سانس لینے کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. لائٹنگ کا کیا حساب کتاب ہے, یہ اس نے دیکھا. ہیلتھ اینڈ سیفٹی,
اس کا دیکھیں آپ اس نے ذرا زیادہ بڑا کر کے بنایا ہوا ہے کیونکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے ایس سی آئی. یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں وہ کس پوائنٹس کو دیکھے گا؟ وہ ہے کہ اسٹریس تو نہیں ہو رہا اس سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے، ہیڈجک آپ کو سر میں درد تو نہیں ہو رہا، یعنی ٹینشنس تو نہیں کوئی وہ قسم کی ہو رہی، مسکولر اسکلٹن ڈس آرڈر اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کا جسم میں کوئی آپ کو مسکولر پین تو نہیں ہو رہا. یہ ساری ایسے ہی ان چیزوں کو دیکھے گی. دا یوزر ہے کوگنیٹیو پروسیسز اینڈ کیپیبلٹیز، کیا اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں یا نہیں، موٹیویشن اس سے ہوتی ہے یوزر کی نہیں ہوتی، انجوائمنٹ ہے اس کو یا نہیں، سیٹسفیکشن ہے اس کو استعمال کرنے میں یا نہیں، پرسنالٹی اور ایکسپیرئنس لیول کیسا ہے. اس کے بعد ہے کمفرٹ لیول، سیٹنگ ایکوپمنٹ لے آؤٹ کیسا ہے اس سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے، یوزر انٹرفیس کیسا ہے، ان پٹ ڈیوائسز کون سی استعمال کی جا رہی ہیں، آؤٹ پٹ ڈسپلیز کیسے استعمال کی جا رہے ہیں، ڈائلاگ اسٹرکچر کیسا ہے، یوزر آف کلر آئکنس کمانڈز ایسا تو نہیں ہے جو چبھنے والا ہو، نظر نہ آئے ٹھیک سے، اریٹیشن ہو. اسی طرح ٹاسک فیکٹرز ہیں، ایزی ہیں، کمپلیکس ہیں، یا پھر ٹاسک ایلیگیشن جو ہے وہ ریپیٹیو ہے، بار بار اس کو چینج کیا جا رہا ہے. مانیٹرنگ سکلز کیسا ہے، ملٹی میڈیا کیسا استعمال کیا جا رہا ہے، کانسٹینٹس کون سے، کانسٹینٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے، جو کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں، وہ خالی چھوڑی ہوئی ہیں کیونکہ وہ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ہر سسٹم کی اپنی ہوتی ہیں. سسٹم فنکشنالٹی، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر اپلیکیشنز کون سی استعمال کی جا رہی ہیں. اسی طرح پروڈکٹیوٹی فیکٹر ہے کہ بھی یہ کیا ہے آپ کے پاس، انکریز دا آؤٹ پٹ، انکریز دا کوالٹی، ڈکریز دا کاسٹ، ڈکریز ایررز، ڈکریز لیبر ریکوائرمنٹس اینڈ ڈکریز دا پروڈکشن ٹائم. آپ کی انپٹ آؤٹ پٹ زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، آپ کی کاسٹ کم ہونی چاہیے، آپ کے ایررز کم آنے